بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے کتاب الاوائل یعنی سب سے پہلے، دی فرسٹ۔ کتاب الاوائل نشست نمبر 5 میں آج ہم پڑھیں گے وفات آدم علیہ السلام سے متعلق احادیث مبارکہ۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش کے لیے نکل پڑے تو وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے کسیاں کی ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا رضی اللہ عنہ آئے تو حوا نے انہیں دیکھ لیا، وہ آدم سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی اذیت پہنچی تھی۔ آئے تو حوا انہیں دیکھ لیا، وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی اذیت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں سے کہا کہ تمہارے لیے بھی یہی طریقہ ہے، مطلب یہی قبر کھودنے دفنانے کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ اللہ عالم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے یعنی صراط المستقیم چینل سے صرف و صرف کتاب و سنت کی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کے تعلیمات سے جڑ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔